نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس دو صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الم نشرح اور سورۃ التین۔ پہلی صورت الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اس صورت مبارک میں اللہ جل شانہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر آخر تک جو 22 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں میں عام طور پہ حضور علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ہے، اگرچہ درمیان میں کچھ دوسرے مضامین بھی ہیں جیسے قیامت کا ذکر ہے یا اسی قسم کی کچھ اور بھی، لیکن اصل ذکر آپ علیہ السلام کی شان کا ہے۔ جب قرآن مقدس شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن کی عظمت بیان کی، اور جہاں قرآن ختم ہو رہا ہے، ختم ہوا تو وہاں سے صاحب قرآن کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مقدس کا آغاز قرآن کی عظمت سے، اور جہاں قرآن کا اختتام ہو رہا ہے تو صاحب قرآن کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت بھی الم نشرح لک صدرک۔ اللہ فرماتے کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے جو بالکل واضح ہے کہ آپ کا شق صدر ہوا، آپ علیہ السلام کا باضابطہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھو کر علوم معرفت سے اس کو بھر دیا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو علوم کی وسعت عطا فرمائی، اب مخالفین کی مخالفت کو برداشت کرنے کا تحمل دیا، آپ کے سینے کو ہم نے بڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے آپ سے وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس نے آپ کی پشت کو جھکا کے رکھ دیا تھا؟ کیا مطلب اس کا؟ اصل میں حضور علیہ السلام اللہ کی ساری مخلوق میں اپنے رب کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کوئی کام کرتے، بعض دفعہ آپ پھر یہ محسوس کرتے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ کو اس پر افسوس بھی ہوتا، اور بعض دفعہ اتنا افسوس ہوتا گویا آپ یہ سمجھنے لگتے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے کہ آپ کا تو ان باتوں سے مواخذہ ہی نہیں ہے، پکڑ ہی نہیں ہے، سوال و جواب ہی نہیں ہے، تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہ ہوا کریں، انہیں محسوس نہ کیا کریں۔ تو یہ جو بوجھ تھا اللہ کہتے ہم نے اس کو اتار دیا ہے۔ دوسرا یہ مطلب بھی اس کا ہے کیونکہ آپ پورے عالم کے نبی ہیں، اور اتنا بڑا بوجھ کہ آپ سوچتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں کہ پورا جہان، پورے روئے زمین، اور اس کی وجہ سے جوانی میں بڑھاپے کے آثار آپ کے اوپر نمودار ہوئے، اور ادھر اللہ کا حکم فاستقم کما امرت، ایسے سیدھے چلو جیسے رب کا حکم۔ تو یہ سوچتے کہ پوری دنیا کا نبی، پوری دنیا کو سنبھالنا، پوری دنیا کو دعوت اسلام دینا، اور میں مکہ میں تنہا ہوں، کوئی ساتھ نہیں ہے، حتیٰ کہ خاندان کے لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں، تو اس بوجھ کو بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے اتارا ہے کہ اب آپ کا دل اتنا بڑا کر دیا ہم نے کہ آپ کو مشکل محسوس نہیں ہوتی۔ اور آگے اللہ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا نام بلند کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں آپ علیہ السلام کا نام بھی ہوگا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مضمون کو بیان کیا اللہ نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے میرے محبوب، اگر آپ پر مشکلات ہیں تو مشکلات کے بعد آسانیاں بھی تو ہیں، ہم مشکل دیں گے تو مشکل کے بعد آسانی بھی دیں گے۔ تو عجیب بات ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ایک تنگی جو آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ دو آسانیاں بھی آتی ہیں، ایک تنگی دو آسانیاں بھی آتی ہیں۔ اسی پر جو ہے بعض کتابوں کے اندر ایک شعر لکھا ہے
اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، کہ جب پریشانی اور مصیبتیں تمہیں گھیر لیں تو پھر صورت الم نشرح میں غور کیا کرو۔ کیوں؟ اس میں دو یسر کے درمیان میں ایک عسر ہے، یعنی دو آسانیاں ہیں اور ایک تنگی ہے۔ مطلب کیا؟ ایک مصیبت پر اللہ دو خوشیاں دیتے ہیں۔ جب اس صورت کو پڑھو گے تو غور کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ جیسے روزے دار کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے، روزہ رکھنا بظاہر ایک بوجھ ہے، انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت میں اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ تو اسی طرح ایک مشقت کے ساتھ اللہ دو خوشیاں دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، اصلاً تو یہ حکم صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ قرآن کا یہ حکم درست نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے کہ اللہ عام طور پر بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور بالکل سورت کی آخری آیتیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ فرماتے ہیں جب آپ عبادات سے فارغ ہو جائیں، یعنی ایسی عبادت جسے تبلیغ کہتے ہیں، پھر آپ اپنی ذاتی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جس سے اجر تو ملتا ہے، لیکن اس سے مقصود دوسروں کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اور بعض عبادات وہ ہیں جس سے مقصود اپنے آپ کو نفع پہنچانا ہوتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق ہے۔ اس لیے جو عبادات جس سے دوسروں کو نفع ہوتا ہے اس کا وقت متعین ہے، وہ ہر وقت نہیں ہوتی، ہر لمحہ نہیں ہوتی، لیکن وہ عبادت جس سے خود اپنی ترقی مقصود ہو، اپنا نفع مقصود ہو، وہ ہر وقت اور ہر لمحہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جب آپ اس عبادت سے فارغ ہو جائیں جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، یعنی تبلیغ ہے، وعظ ہے، سبق پڑھانا ہے، تقریر کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے، تو پھر آپ اپنے اس ذاتی عبادت کے اندر جس میں اپنی آپ کے ذات کا فائدہ ہے اس کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اور مشغول کیسے ہونا ہے؟ فرماتے ہیں کہ فَانْصَبْ، یعنی ایسے لگو اس عبادت کے اندر کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، یعنی اللہ کا ذکر اتنا کرو، یہ نہیں کہ اتنا کرو کہ طبیعت خوش ہو جائے، نہیں، اتنا کرو کہ تھکاوٹ محسوس ہو۔ نوافل پڑھو، اتنے نہیں کہ دو چار پڑھے طبیعت حشاش بشاش ہوگی، نہیں، اتنے نوافل پڑھو کہ جسم کو تھکاوٹ محسوس ہو۔ اب ہم خود غور کر لیں، کیا ہم تلاوت کرتے ہیں اتنی، یا ذکر کرتے ہیں، یا تہجد اور نوافل کی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر ہم آج سے اس بات کا عزم کریں کہ ہم اپنی انفرادی بات اس قدر کریں گے کہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہو۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں جب آپ وعظ و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کی طرح متوجہ ہو جائیں، رب کے ذکر میں لگ جائیں، اس سے آپ ہم کلام ہوں۔ دوسری سورت والتین والزیتون، شروع کے اندر اللہ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں۔ والتین والزیتون، انجیر کے درخت کی قسم، زیتون کے درخت کی قسم، وطور سینین، اور طور سینین کی قسم، وہذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم۔ ان قسموں سے یا تو خاص انہی درختوں کی قسمیں مراد ہیں، جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے، یا ان شہروں کی قسمیں مراد ہیں جہاں یہ درخت ہوتے ہیں، اور وہ علاقے ملک شام کے ہیں۔ زیتون بھی ہوتا ہے، انجیر بھی ہوتی ہے۔ طور اس پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور سینین یا سینا اس جگہ کا نام ہے جس علاقے میں، جس جگہ پر طور پہاڑ واقع ہے۔ اور حاضر البلد الامین، تو یہاں سے بالکل واضح شہر مکہ مراد ہے، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اپنی ابتدائی زندگی یہاں گزاری۔ یہ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں کیوں اٹھائیں، یہ بتانے کے لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو دنیا کی سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، ہم انسان کو دنیا کی پھر بدترین حالت کی طرف لٹا دیتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ لیکن جو ایمان اور عمل اچھے لائیں ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں ایک بات سمجھیں کہ انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا اور پھر بدترین حالت کی طرف لٹایا،
تو اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ الانسان سے مراد کافر، مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں ہم اس کے بعد کی زندگی کو بدترین بنا دیتے ہیں، اگرچہ شکل و صورت ان کی بڑی اچھی بنائی ہے، لیکن جب ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو ظاہری شکل کے ہوتے ہوئے اس کا ایمان اور عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والے جو ہے، جو ایمان لائے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ اچھی حالت نہیں بلکہ پہلی حالت سے بھی زیادہ بہتر حالت جو ہے ہم انہیں دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو بہت خوبصورت، بہت خوب شکل دیتے ہیں، لیکن جوانی کے بعد شکل بگڑتی ہے، بڑھاپے کی طرف جب انسان آتا ہے تو جوانی والی شکل و صورت باقی نہیں رہتی، اعضاء میں وہ طاقت نہیں رہتی، کمزور ہو جاتا ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، تو بدترین سی حالت انسان کی ہو جاتی ہے۔ انسان دوسروں کے سہاروں پر چلتا ہے، چلنے کا محتاج ہے، خود پیشاب خانہ کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، بسا اوقات اپنا ناک اور آنکھ بھی صاف نہیں کر سکتا، بسا اوقات جو ہے اپنے منہ پر لگے پانی کو صاف نہیں کر سکتا، یعنی ایسی حالت ہو جاتی۔ لیکن اگر ایمان اور اعمال صالح ہوں تو اللہ اس کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے ایسے افراد اس کو عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، تو یہ بندہ بدتر حالت سے بچ جاتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آیا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو ابو جعفر منصور کا وزیر تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ بعض لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں، بیوی سے پیار تو کرنا چاہیے لیکن ضرورت سے زیادہ یہ خطرناک ہے، ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا ہونا یہ اچھا نہیں ہے۔ پیار اچھی بات ہے، تو اسی طرح وہ ایک رات اپنی بیوی سے پیار کر رہا تھا اور چاند کی چاندنی جو ہے وہ آسمان زمین پر پھیلی ہوئی تھی، تو اسی مستی کے عالم میں اس نے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا اپنی بیوی، انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اس نے یہ کہا تو بیوی فوراً اٹھ کر چلی گئی، پردے میں چھپ گئی کہ تو نے مجھے طلاق دے دی ہے، حالانکہ اس نے تو مذاق میں کہا تھا۔ لیکن طلاق کا مسئلہ ایسا ہے، اچھی طرح سمجھیں، طلاق ہر حال میں واقع ہوتی ہے، کوئی انسان ارادے سے کہے، بغیر ارادے کے کہے، مذاق سے کہے، غصے سے کہے، عورت حیض میں ہو تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے، عورت حاملہ ہو تو بھی طلاق واقع ہوتی ہے، 1 دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، 2 دے دی جائے تو بھی واقع ہو جاتی ہیں، 3 دے دی جائیں تو بھی واقع ہو جاتی ہیں، یہ ہر حال میں ہوتی ہے۔ اس لیے زبان کھولنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے یا کسی صاحب علم سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ تو خیر، بڑی مشکل سے رات جو ہے اس کی گزری کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار لی۔ صبح جو ہے خلیفہ کے پاس جب پہنچا، ابو جعفر منصور کے پاس، اور کہا کہ رات مجھ سے یہ ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، مجھے تو رات کو نیند نہیں آئی۔ تو خلیفہ نے شہر کے علماء فقہا کو بلایا، مسئلہ پوچھا، تو سب نے یہی فتویٰ دیا کہ تمہاری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اب اس کی واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی مجلس میں فقیہ امت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بھی موجود تھے، وہ خاموش تھے۔ تو خلیفہ نے پوچھا آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بولتا ہوں کہ یہ سب طلاق کے واقع ہونے کا کہہ رہے ہیں، جبکہ میرے نزدیک تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ میں کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا، تو ان کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میری رائے پر طلاق بالکل نہیں ہوئی۔ جب یہ بات سنی تو باقی علماء نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ ابو جعفر منصور نے کہا جاؤ، طلاق نہیں ہوئی، علماء کے اس پر اتفاق ہو گیا، ابھی اختلاف بھی نہیں رہا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے پیار تو بہت ضروری ہے اور جائز بھی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کی محبت میں نماز بھی چلی جائے، اسی کی محبت میں تلاوت بھی گئی، اسی کی محبت میں ذکر و اذکار بھی گئے، یعنی حدود میں رہ کر جو ہے انسان کو کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔